بعد جب صلاح الدین یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو سریا آ جاتی، کہتی ہیں کہ میں وکٹوریا کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، میں معافی چاہتی ہوں اس غلطی کی، لیکن میرے بابا نے اسے زبردستی مجھ سے لے لیا، کم از کم میں ایسا نہیں کر سکتی، اس درد سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کسی لالچ کے تحت اس جال میں پھنسایا؟ کاش میں آپ کو دکھا سکتی کہ میرا دل کس حال میں ہے، میں اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں، لیکن میں یہ صرف الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ بالکل فضول ہے، کچھ تو بولے۔ صلاح الدین کہتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، غداری برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن میرا تم پر دوبارہ سے اعتماد کرنا اب بہت مشکل ہے۔ پھر اپنے غازیوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تک احمد اور علی کی کوئی خبر نہیں ملی، وہ کہاں ہیں؟ تو غازی بتاتے ہیں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم اسکلان جائیں گے اور ان قیدیوں کو واپس لائیں گے۔ اسکلان کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ گریگور اور صوفیہ موجود ہیں۔ گریگور کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے سامنے صلاح الدین کے غازیوں کو ایک اذیت ناک سزا میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ جب یہ چیختے ہیں تو یہ ان کی چیخوں سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ ابھی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ بالڈون آ جاتا ہے۔ صوفیہ کھڑی ہونے لگتی ہے تو اسے کہتا ہے رک جاؤ، بیٹھو، اب سے تم میرے ماتحت ہو اور میں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ بالڈون کا احترام کرو گریگور، تو گریگور کہتا ہے جس کسی نے بھی میرے بھائی کی موت کو روکنے کی کوشش نہیں کی میں اس کی عزت نہیں کروں گا، میرے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ بالڈون کہتا ہے ٹیمپلرز نے اس جگہ پر قدس کی صلیبی بادشاہت کے نام میرے نام کی ہے۔ گریگور کہتا ہے جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے جاتا میں کسی کا احترام نہیں کروں گا۔ بالڈون کہتا ہے میں نے زنگیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور تم تمام قیدیوں کو چھوڑ دو گے۔ گریگور یہ سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے ان بدماشوں سے معاہدہ کیا جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا؟ تم نے بالکل وہی قدم اٹھایا جس کی تم سے توقع کی جا سکتی تھی۔ بالڈون کہتا ہے میں نے اپنی بہن وکٹوریا کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو گریگور کہتا ہے میرے بھائی نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، تم انتقام لینے کی بجائے معاہدہ کر رہے ہو۔ بالڈون آگے بڑھ کر خنجر اٹھا لیتا ہے اور اسے گریگور کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انتقام ضرور لیا جائے گا لیکن ابھی وکٹوریا کی زندگی اہم ہے، جب زنگی آئے تو تم قیدیوں کو ان کے حوالے کرو گے۔ گریگور وہ خنجر کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ نور الدین کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر نصر الدین کے جلا وطن ہونے کی تیاری مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ سپاہی اس کا سامان اٹھا کر باہر لے جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں اس کا یہ خاص آدمی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی پوری مدد کی، میرا حق معاف کیجیے گا، لیکن بدقسمتی سے آپ کو پھر بھی جلا وطن کیا جا رہا ہے اور مجھے بھی برخاست کیا جا رہا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ریحانی، ابھی تو یہ صرف شروع ہوا ہے۔ تم نے کچھ سپاہیوں کا ذکر کیا تھا جن پر تم کو بھروسہ ہے، اب تم ایسا کرو گے کہ ان سپاہیوں سے کہو گے کہ جب ہمیں جلا وطن کر کے لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ راستے میں اس قافلے پر حملہ کریں گے اور وہاں سے ہمیں اغوا کر لیں گے۔ ریحانی کہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد قدس دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان نور الدین داخل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وکٹوریا موجود ہے، یہ وکٹوریا کو واپس کرنے آئے ہیں معاہدے کے مطابق، اور یہ آ کر قدس کو دیکھتے ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان یہاں پر کس حالت میں جی رہے ہیں۔ مسلمان بہت خوشی سے سلطان نور الدین کے گرد جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین آ گئے ہیں، لیکن تمام سپاہی انہیں روک دیتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ سلطان نور الدین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بالڈون یہ دیکھ کر کہتا ہے وکٹوریا میری بہن، وہ اسے بہت خوشی سے بلاتا ہے، لیکن وکٹوریا کہتی ہے کاش میں بھی آپ کی طرح خوش ہو سکتی، لیکن میری اصل خوشی کا دن وہ ہوگا جب گابریل کی موت کا انتقام لیا جائے گا بھائی۔ بالڈون آگے بڑھنے لگتا ہے تو نور الدین اسے وہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اسکلان میں قیدیوں کو ہمارے حوالے کیا جائے گا؟ بالڈون کہتا ہے ہاں بالکل۔ ادھر دوسری طرف اسکلان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر منصور اور صلاح الدین ان قیدیوں کو لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ جلد ہی تمہارے سامنے ہوں گے، تم تھوڑا انتظار کرو۔ اس کے بعد گریگور آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ آدمی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ لوگ شرافت سے ان قیدیوں کو نہیں دینے والے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو گریگور کہتا ہے تمہاری موت۔ تمہارے تجسس کا جواب میری آنکھوں میں ہے صلاح الدین، دیکھو میرے بھائی گابریل کے لیے کیا ہے جس کو تم نے شہید کر دیا، میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ صلاح الدین سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گریگور ہو، تو یہ کہتا ہے ہاں تم ٹھیک سمجھے، کیا تمہارے کچھ سرحدی غازی لاپتہ ہے؟ اب وہ تمہیں نہیں ملنے والے کیونکہ میں نے ان سب کو مار ڈالا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے سپاہی ان تمام قیدیوں کو لے آتے ہیں جن میں خلیل اور صلاح الدین کے سپاہی علی اور احمد بھی شامل ہیں۔ اس نے تشدد کر کے ان کا برا حال کر دیا ہوتا ہے۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بادشاہ بالڈون اور نور الدین زنگی کے درمیان معاہدہ جاری ہے، یہ دونوں اپنی اپنی مہریں لگاتے ہیں۔ بالڈون کہتا ہے جیسا کہ معاہدے میں لکھا ہے ہم حج کے راستے چھوڑ رہے ہیں، ان کی حفاظت اب تمہاری ہے۔ نور الدین یہ معاہدہ لے کر اپنے ایک خاص آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وکٹوریا کو اشارہ کرتے ہیں تو وکٹوریا آگے بڑھتی ہے، اپنے بھائی کی طرف بڑھتی ہے۔ بادشاہ بالڈون اس سے ملتے ہوئے کہتا ہے یسوع مسیح کا شکر ہے، لیکن وکٹوریا بہت غصے میں ہوتی ہے، وہ اپنی تلوار کھینچ لیتی ہے اور اس معاہدے کو کاٹ دیتی ہے اور کہتی ہے، اور نور الدین زنگی پر یہ تلوار کھینچ لیتی ہے۔ تمام سپاہی چوکنے ہو جاتے ہیں اور شیر کو کہتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے، سب کی تلواریں باہر آ جاتی ہیں، لیکن بادشاہ بالڈون کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہ کوئی جال نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کرو۔ وکٹوریا کہتی ہے گابریل
گابریل کا انتقام لیے بغیر تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ان خوشگوار دنوں سے جتنا لطف اندوز ہو سکتے ہو لو، کیونکہ پھر تم کبھی ان کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ تو نور الدین کہتے ہیں پرنسس سچ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہم آج کی خوشی کا دوبارہ کبھی تجربہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم اس سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے، جب قدس پر فتح کا پرچم لہرائیں گے اور سب کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ شہزادی دوبارہ سے صلاح الدین اور گریگور کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بھائی کو مارا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ سے پھینک دیا۔ اگر تم میں واقع ہمت ہے تو ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ لڑو۔ گریگور کہتا ہے میں اسی لیے آیا ہوں، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں تم بھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف سے گزرو گے، تم مرنے کی بھیک مانگو گے صلاح الدین، اپنی تلوار سے تمہاری جان لینے کے بعد اپنے بھائی گابریل کا بدلہ لوں گا۔ ناظرین، منصور اپنی ازلی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا انتقام آپس میں دیکھ لینا، پہلے میرے بیٹے کو رہا کر دو اور معاہدے کی پاسداری کرو۔ گریگور کہتا ہے نہ میں بادشاہ بالڈون کو جانتا ہوں اور نہ ہی نور الدین زنگی کو، مجھے ان کے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں، ان قیدیوں میں سے کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ بالڈون نے شہزادی وکٹوریہ کے لیے معاہدہ کیا ہے، مجھے استاد اعظم بھی چاہیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں معاہدے میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی اور میں ایسی کوئی بات نہیں مانوں گا جس پر اتفاق نہیں، اب جس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے اسی کی پاسداری کرو اور ان قیدیوں کو میرے حوالے کرو۔ گریگور کہتا ہے میرے پاس موجود قیدیوں کو چاہتے ہو تو شرائط میری مرضی کے مطابق ہوں گی، یعنی تمہیں استاد اعظم کو چھوڑنا ہوگا۔ استاد اعظم میرے اور میرے بھائی کے لیے بالکل باپ کی طرح ہیں، انہیں لیے بغیر میں کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں اگر تمہیں استاد اعظم چاہیے تو تمہیں اسکلان دینا ہوگا، تمہارے بھائی نے وہ نہیں کیا جو میں نے اسے کہا اور اس نے اپنی جان کھو دی، اب تم بھی اپنے بھائی کے راستے پر چلو گے تو اپنا سر کھو دو گے۔ گریگور کہتا ہے میرے بھائی نے اپنی جان اسکلان کے لیے دی تھی، میں کبھی اسکلان تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔